بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عبدالرشید سپیریئر گروپ آف کالجز ڈیرہ غازی خان سے آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلبہ، بی بی اے اسلامیات کا لیکچر نمبر 4 ہے ہمارا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سورہ حجرات کے منتخب مضامین۔ آیت نمبر 1 ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، مومنو، کسی بات کے جواب میں خدا اور اس کے رسول سے پہلے نہ بول اٹھا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا سنتا جانتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے آداب نبی کے حوالے سے مسلمانوں کو تلقین فرمائی ہے اور دو چیزیں یہاں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی چیز یہ بیان فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی مت کیجیے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں ان احکامات کی تعمیل میں رسول سے پیچھے رہیں، رسول سے آگے نہ نکلیں، یعنی توازن اور اعتدال کے ساتھ فکر و عمل کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی مکمل پیروی کریں۔ یہ ایمان کا بنیادی تقاضا ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کو اپنا رہنما تسلیم کرتا ہو تو اس کا یہ کردار نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی رائے اور فیصلے کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے مقدم رکھے اور اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے خود کر ڈالے۔ اسی لیے یہ حکم دیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو بلکہ ان کے پیچھے رہو۔ جی، دوسرا پوائنٹ ہے تقوی کو اختیار کرنا۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے، تقوی کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کی رسول کی نافرمانی کے انجام سے ڈرنا، یعنی پوری زندگی احتیاط پرہیزگاری کے ساتھ اس طرح بسر کی جائے کہ گناہ اور حرام کاموں سے انسان بچے، نیکی اور پرہیزگاری کے راستے پر خلوص سے نیت سے عمل کرے۔ آیت کے آخر میں یہ بھی فرمایا کہ اگر تم نے کبھی خود مختاری کی روش اختیار کی اور اپنی رائے کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر مقدم کیا تو یہ بات جان لو کہ تمہارا واسطہ اس رب سے ہے جو ہر بات کو سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ یہ تھی پہلی آیت۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے اہل ایمان، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو اس طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ اس آیت میں آداب نبی کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے دو تین چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے آداب مجلس رسول۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھیں تو اس کے آداب کیا ہوں، تو وہی آداب بتائے جا رہے ہیں کہ دھیمی آواز کے ساتھ بولیں، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخاطب ہوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور مجلس میں بیٹھے ہوں تو انتہائی نرمی اور انکساری کے ساتھ کام لینا چاہیے، کیونکہ آپ کے سامنے بلند آواز سے گفتگو کرنا بے ادبی ہے۔ اچھے الفاظ کا انتخاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ادب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوں انتہائی پر ادب جملوں کا انتخاب کریں، کیونکہ کسی عام آدمی سے مخاطب نہیں ہو رہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں۔ چنانچہ عام آدمی سے گفتگو
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہونے میں واضح فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد انسانیت کے سب سے بڑے محسن ہیں، چنانچہ آپ کا ادب، احترام، عزت، اکرام، قدر و منزلت، شرف و برتری کے تمام تقاضوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ پورا کرنا ہمارا دینی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ آداب رسول کا عام حکم، یہ تو تھا مجلس میں۔ آگے یہ بھی کہا کہ مجلس کے علاوہ بھی ہر موقع محل پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا، کیونکہ ہر محفل جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم سنایا جا رہا ہو، وہ رسول ہی کی مجلسیں کہلاتی ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ لوگ اپنے سے بڑے کے ساتھ گفتگو کرنے میں کیا طریقے اختیار کریں۔ جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہیں، تو اسی لیے ہمیں یہ بھی ادب سکھایا جا رہا ہے کہ جب ہم اپنے سے بڑے کے ساتھ بات کریں تو کس انداز سے کریں۔ اس آیت کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہ کرنے کی سزا بتائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے تمام کائنات کے لیے رحمت اور نجات کا باعث ہے۔ آپ کے اتباع احترام انتہائی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے احترام میں، آپ کے ادب میں تھوڑی سی بھی کمی کرے گا تو اس کے تمام زندگی کے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے۔ آیت نمبر 3، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ ترجمہ، جو لوگ پیغمبر خدا کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں، خدا نے ان کے دل تقوی کے لیے آزما لیے ہیں، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ اس آیت نمبر 3 میں دو چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احترام ہے وہ تقوی کی علامت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ احترام رسول پہ اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا ہے۔ احترام رسول تقوی کی علامت ہے، کیسے؟ وہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں جو اہل ایمان ہیں، جو تقوی والے ہیں، وہ کمی نہیں کرتے۔ نہ صرف یہ کہ آپ کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، بلکہ آپ کی ہدایت پر بے لوث طریقے سے عمل کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا احترام حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے احترام ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں کمی کرنا اللہ تعالیٰ کے احترام میں کمی کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے احترام کو تقوی کی علامت قرار دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جو دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام سے خالی ہو وہ تقوی سے بھی خالی ہوگا۔ آخری حصے میں لہم مغفرۃ و اجر عظیم میں اجر عظیم کا وعدہ کیا کہ ان لوگوں کے ساتھ کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی نہیں کرتے، اپنے خیالات کو اپنے فیصلوں پر مقدم نہیں رکھتے، اور نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلکہ ہر محفل جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو رہا ہو وہاں بلند آواز سے بات نہیں کرتے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا۔ یعنی ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ آیت نمبر 4 اور 5، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر وہ صبر کیے رہتے یہاں تک کہ تم خود نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے جس کو تفسیر کی اصطلاح میں شان نزول کہا جاتا ہے۔ یعنی کوئی آیت جب کسی خاص واقعے کے مطابق نازل ہوتی ہے اور اس کسی واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو اس کے لیے تفسیر کی اصطلاح میں شان نزول کا لفظ بولا جاتا ہے کہ بھئی یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کس لیے نازل ہوئی۔ بنو تمیم
جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اہل عرب کے جو لوگ تھے اس وقت ظاہر آداب سے ناآشنا تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ جی کیسے کسی کو بلاتے ہیں، ادب کا تقاضا کیا ہوتا ہے۔ تو بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما تھے۔ تو دروازے کے باہر کھڑے ہو کر انہوں نے آوازیں لگانا شروع کر دی، کہا کہ یا محمد اخرج علینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیے، ہماری بات سنیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ جس میں اشارہ کیا کہ نبی کے آداب کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے۔ تو دوسرا پوائنٹ ہے غیر مہذب کی حرکت پر تنبیہ، کہ وہ لوگ جن کو آداب سے وہ لوگ واقف نہیں ہوتے تو ان کو آداب سکھانے کے لیے ان کی تنبیہ کی جاتی ہے، ان کو بتلایا جاتا ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے۔ تو اس میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ دوپہر کے وقت آرام فرماتے تھے، اپنے حجر مبارک میں تشریف لے جاتے تھے۔ تو ظہر کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے تھے۔ تو جب یہ لوگ آئے تو انہوں نے انتظار کرنا گوارا نہ کیا، بلکہ اسی وقت ہی حجرے کے باہر آ کے آوازیں لگانا شروع کر دیں۔ اور ایک تو یہ ہے کہ آوازیں لگانا شروع کر دیں، یہ بھی آداب کے خلاف تھا۔ دوسرا یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہتے بجائے اس کے کہ انہوں نے یا محمد کہنا شروع کر دیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کے لفظ سے بھی پکارنا آداب میں شامل نہیں، بلکہ غیر مہذب طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قرآن میں عام طور پہ آداب کے ساتھ پکارا ہے، نام کے ساتھ بہت کم پکارا ہے۔ تو اسی لیے یہ اشارہ کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناپسندیدگی کا اظہار، تو لوگوں کی اس غیر شائستہ حرکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی۔ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے، تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تو ہوئی، آپ نے اس کا اظہار نہیں فرمایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی اس غیر شائستہ حرکت کو ناپسند کیا، اور یہ آیت نازل فرما دی کہ جب بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئیں اور آپ کو موجود نہ پائیں تو آپ کو چیخ و پکار کر کے بلانے کی بجائے آپ کا اس وقت تک انتظار کریں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود باہر تشریف نہ لے آئیں۔ اسی میں مسلمانوں کی بھلائی ہے۔ آداب و ملاقات کا شرعی اور اخلاقی طریقہ کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا۔ اگرچہ یہ آیت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ملاقات کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن یہ حکم عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ اگر وہ ایک دوسرے سے جب ملاقات کریں تو اوقات اور اندازے کا لحاظ کر لیں تاکہ ملاقات باعث زحمت نہ بن جائے۔ جب کسی عام آدمی کو قابل اعتراض طریقے سے پکارنا اسلامی تہذیب کے منافی ہے تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں تو انتہائی محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل پیدا نہ کریں۔ اگر آپ موجود نہیں ہیں تو آپ کے انتظار میں صبر سے کام لیں تو اس دنیا میں اور آخرت میں بھی بھلائی حاصل ہوگی۔ اور آخر میں فرمایا کہ تم سے رسول کے معاملے میں جو کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں، اگر تم ان کمیوں اور کوتاہیوں کا اعادہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ انتہائی رحم کرنے والا ہے، انتہائی درگزر کرنے والا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ اس ٹاپک میں کوئی چیز آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئی ہو تو میرا نمبر دیا ہوا ہے، آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔